کا، اور یہ خدا کی طرف سے توفیقات ہی ہیں کہ خدا نے انسانوں کو منتخب کیا کہ کون اس کے مخلوقات میں سے اس کی دین کی خدمت کرتا ہے۔ تو ہم پیام بیداری کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور از خواب گران خیز کے مختلف اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اسلام کی وہ حقیقی تفسیر، وہ حقیقی بنیاد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر دنیا کے سامنے رکھی، کوشش کر رہے ہیں کہ وہ یہ آپ کی خدمت میں پہنچائی جائے تاکہ ہم بیدار ہو سکیں، ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام جو دینی امور ہیں ان کی صحیح اصل روح سے آشنا ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم آپ کی خدمت میں وہی اپنے پہلے طرز کے مطابق ہم قرآن کی آیات پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پھر آپ کی خدمت میں کچھ اہم ترین واقعات کو پیش کریں گے۔ تو قرآن کی آج ہم جو آیت ہے یہ سورہ الفجر سے ہے۔ یہ وہ 3 آیات ہیں جو کہ قوم عاد سے ریلیٹڈ ہیں، اور ان میں ایک سرکش شخص شداد نامی کہ جس نے یعنی متکبر تھا اور در حقیقت فرعون و نمرود کی طرح تھا، لیکن اس شداد نے یہ ایک شدید اس کا بھائی تھا جس کا یہ پھر بعد میں نمائندہ بنا، اور حضرت ہود کے زمانے میں یہ لوگ تھے، اور قوم عاد معروف ہے، اور انہوں نے ایک شداد نے ایک جنت بنائی۔ تو یہ جنت اس نے بنائی اور 300 سال کا عرصہ اسے لگا اس جنت کو بناتے ہوئے، لیکن جب یہ اس جنت کا پھر نظارہ کرنے گیا اپنے وزیروں کو لے کے تو خدا نے اس کی روح کو قبض کر لیا، اور ان پر جو عذاب آیا 8 دن اور 7 رات وہ ان پر وہ عذاب جاری رہا۔ قرآن میں ہے یہ بھی۔ اچھا، اب یہ سورہ الفجر کی آیات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہمیں ان آیات سے عبرت لینی ہے، یعنی ہمیں قرآن در حقیقت کتاب بیداری ہے، کتاب ہدایت ہے، یعنی قرآن آیا ہے ہمیں بیدار کرنے کے لیے، ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، ہمیں زندہ کرنے کے لیے۔ ہم قرآن کو اس نگاہ سے دیکھیں جس نگاہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں، جس نگاہ سے امیر المومنین امام علی علیہ السلام چاہتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کو اس زاویہ نگاہ سے دیکھیں جو اہل بیت علیہ السلام چاہتے ہیں تو پھر ہم قرآن سے عبرت لے سکیں گے، ہم درس لے سکیں گے، ہم اپنی زندگیوں کو صحیح کر سکیں گے، ہم بیدار ہو سکیں گے۔ یعنی چونکہ قرآن کتاب بیداری ہے، کتاب ہدایت ہے، تو اس کے علاوہ ہم قرآن سے یعنی فال نکالیں، استخارے کریں، مختلف اور جو امور ہیں شادیوں کے لیے استعمال کریں اور مختلف چیزیں، تو در حقیقت قرآن اصل بیداری اور ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اگر ہم اس کام کے لیے استعمال نہیں کریں گے تو کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مثلا اب یہ سورہ الفجر کی آیات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ خدا کا لہجہ دیکھیے، خدا مخاطب کس طرح ہو رہا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک بعاد، یعنی وہی جیسے سورہ فیل میں ہے، یہاں پر خدا کہہ رہا ہے کہ کیا آپ نے دیکھا کہ خدا نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں، ارم ذات العماد، کہ عماد یعنی وہ جو بہت بڑے بڑے ستونوں والے تھے، 1000 کے قریب ستونوں والا انہوں نے شہر ارم بنایا، اور جو آج جس کے 1984 میں جس کے آثار دریافت بھی ہو چکے ہیں، اور یہ اتنی بڑی قوم کہ جن کے جو ستون تھے 1000 کے قریب ستونوں والا یہ شہر تھا، یہ اس شداد نے بنایا، اور جن کا جو سونے اور چاندی سے محلات تعمیر ہوتے تھے۔ تو خدا یہاں پہ یہ یاد فرماتا ہے، اور آگے خدا کیا فرماتا ہے کہ التی لم یخلق مثلھا، یعنی خدا نے ان جیسا نہیں بنایا فی البلاد، یعنی ان جیسا کوئی بھی نہیں آیا، یعنی یہ اتنے بڑے عالیشان محل سونے چاندی کے انہوں نے بنائے ہوئے تھے، لیکن ان کا پھر کیا حشر کیا خدا نے کہ ان کو چیخ نے آ کر پکڑ لیا اور یہ سارے کے سارے غرق ہو گئے، یعنی ان ساروں پہ عذاب خدا آیا۔ کیوں؟ چونکہ یہ سرکش ہو گئے تھے، چونکہ انہوں نے نمائندہ خدا کی قدر نہیں کی۔ وہ قومیں جو الہی نمائندے کی قدر نہیں کرتے، جو اپنے زمانے کے امام کی قدر نہیں کرتے، معرفت نہیں کرتے، تو اسی طرح جاہلیت کی موت بھی مرتے ہیں اور ان پر عذاب آتا ہے۔ تو در حقیقت ہمیں اس چیز پر غور کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اپنے زمانے کے جو ہمارے امام ہیں ان کی طرف قدم بڑھانا ہے، زمانے کے امام کے جو عوان و انصار ہیں یعنی ان کی شناخت کرنی ہے۔ یعنی عوان و انصار کی شناخت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ ظالم قوتوں کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آج وہ لشکر حق کون سا ہے جو اس وقت کے ظالم فرعونی قوتوں کے خلاف کھڑے ہیں؟ تو ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو بیدار کرنا ہے
کسی بھی زندہ معاشرے کی جو علامات ہیں وہ 5 ہیں. کسی بھی زندہ معاشرے، سب سے پہلے اس معاشرے میں شعور ہوتا ہے، شعور روحانی ہوتا ہے، ایک اضطراب ہوتا ہے، ایک بے چینی ہوتی ہے اس معاشرے میں، اور وہ ایک شعور رکھتا ہے وہ معاشرہ، وہ ایک منزل کی جانب گامزن ہوتا ہے وہ معاشرہ. دوسرا کیا ہے کہ اس معاشرے میں احساس ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے فردی احساس بھی ہوتا ہے اور اجتماعی احساس بھی ہوتا ہے. اجتماعی احساس سے مراد کہ مثلا ابھی یمن میں ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، کشمیر میں مشکلات ہیں، تو کیا ہمیں یہ احساس ہے؟ لیکن ہم آج خود اپنی زندگیاں دیکھیں، اگر ہم زندہ معاشرہ ہوتے تو آج ہمیں احساس ہوتا، ہم حتماً اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے. تیسری اہم ترین چیز وہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے جو مفکر علماء ہیں، جو بیدار علماء ہیں، ان کی قدر کی جاتی ہے، لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. لیکن اگر وہ معاشرہ زندہ نہیں ہے تو وہ علماء اکیلے رہ جاتے ہیں، یعنی ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. چوتھی اہم ترین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس معاشرے سے دشمن خوف زدہ رہتا ہے. یہ چوتھی چیز ہے اس زندہ معاشرے کی، یعنی دشمن اس سے خوف زدہ ہوتا ہے. وہ جو خدا کا دشمن ہے وہ اس معاشرے سے، الہی معاشرے سے خوف زدہ رہتا ہے. یعنی وہ خدا کے دشمن جو ہوتے ہیں وہ خوف زدہ رہتے ہیں کہ یہ الہی بندے، یہ الہی تحریک جو ہے یہ ان کو نقصان نہ پہنچائے. اور پانچویں جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ معاشرہ ایک انقلابی نہضت کو جاری رکھتا ہے، ایک انقلابی نہضت سے وابستہ کرتا ہے اپنے آپ کو. جیسے کربلا سب سے بڑی دنیا کی بیدار ترین نہضت تحریک وہ کربلا ہے، جس کو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اور امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے افکار کے ذریعے سے پوری دنیا تک پہنچایا، اور یہ ثابت کیا کہ ہر زمانے کے سرکش اور طاغوت اور ظالم جو طاقتیں ہیں ان کے خلاف قیام کیا جائے. یعنی قرآن کے نعرے کو عملی کر کے دکھایا، وجتنب الطاغوت کو عملی کر کے دکھایا ان ہستیوں نے. تو در حقیقت یہ 5 چیزیں ہیں، ایک معاشرے کے زندہ ہونے کی یہ 5 چیزیں ہیں. تو ہمیں انشاءاللہ اس کی طرف توجہ کرنی ہے، اور امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا جو کلام بیداری ہے اس سے بھی ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے. امام علیہ السلام اپنے معاشرے، اپنے اصحاب کو زندہ کرنے کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ آپ کا مشہور خطبہ ہے، آپ فرماتے ہیں انتم تقادون ولا تکیدون وتنتقص اطرافکم ولا تمتعزون. آگے فرماتے ہیں کہ انتم غفلت ساہون ولا ینام عنکم وانتم غفلت ساہون واللہ غلبا واللہ المتخاذلون. یعنی امام اس خطبے میں یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے، تمہارے خلاف کام کیا جا رہا ہے، اور تم ہو کہ ٹس سے مس بھی نہیں ہو رہے، تم ہو کہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے، تم ہو کہ اپنی مادی فکر میں، اپنی مادی دنیا میں غرق ہو، تم ہو کہ فکر معاش میں غرق ہو. لیکن تمہارے خلاف دشمن اس طرح پلان کر رہا ہے کہ وہ تمہیں نیست و نابود کرنا چاہتا ہے. یہاں پہ امام یہ فرما رہے ہیں. آگے امام کیا فرماتے ہیں کہ تم سوئے ہوئے ہو، یعنی انتم فی غفلت ساہون، تم ایک گہری غفلت میں ہو، ایک ایسی غفلت کہ تمہیں جاگنے کا بھی احساس نہیں ہے. امام یہاں یہ فرماتے ہیں، یہ وہی سورہ نجم ہے کہ جس میں خدا فرماتا ہے، سورہ نجم میں کیا ہے کہ وَتَبْكُونَ، سورہ نجم میں ہے کہ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، کہ تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ. یہ سورہ نجم میں ہے. یعنی قرآن کی بھی یہ آیات در حقیقت نہج البلاغہ امام علی علیہ السلام کی قرآن کی ان آیات کی تفسیر ہے. تو یہاں پر کیا امام علی علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں کہ انتم فی غفلت ساہون، کہ تم ہو کہ ایک گہری غفلت میں ہو. پھر آگے قسم اٹھاتے ہیں کہ واللہ، یعنی غلبہ، وہ لوگ مغلوب ہو جاتے ہیں، وہ لوگ ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی، کہ جو لوگ اپنے زمانے کے سرکش ظالم قوتوں کے خلاف نہیں اٹھتے، یعنی وہ ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں. تو بس اس خطبے میں بھی امام بھی ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، امام بھی ہمیں بیدار کر رہے ہیں کہ ہمیں زندہ ہونا ہے، ہمیں بیدار ہونا ہے. تو در حقیقت اس سے ہمیں یہ عبرت ملتی ہے کہ ہم ان چیزوں پہ غور کریں، قرآن کی ان واقعات پہ غور کریں، امام علی علیہ السلام کے اس کلام پر غور کریں، اور خود کو بیدار کریں، خود کو زندہ کریں، یہ عہد کر لیں. کیونکہ اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں امام خمینی رضوان اللہ علیہ جیسی شخصیت، ہستی کہ جو اتنی بڑی ایک نعمت خداوندی تھی ہمارے پورے عالم بشریت کے لیے اس صدی میں، کہ جنہوں نے آ کر یعنی صحیح اسلام ناب محمد یعنی اسلام خالص کو زندہ کیا دنیا کے سامنے، اور بڑی سرکش ظالم قوتوں کو سبق سکھایا. یہ امام خمینی ہی تھے کہ جنہوں نے
اس زمانے میں آ کے یہ تمام جو اصطلاحات ہیں ان کو صحیح طریقے سے زندہ کیا. یعنی یہی بشیر و نذیر، یعنی تمام انبیاء جو ہیں وہ بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں. بشیر سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ مفہوم ہمارے ذہنوں میں جو ہیں ان کو زندہ ہونا چاہیے. یعنی بشیر کا مطلب یہ ہے کہ جو بشارت دینے والا ہو، جو یعنی مایوسی سے نکال کر انسان کو نور خدا کی طرف لانے والا ہو، جو ایک مایوسی کے سمندروں سے نکال کے انسان کو ایک عظیم کمال اور بڑے مقاصد کی طرف لانے والا، اس کو بشیر کہتے ہیں. یعنی مایوس قوم کو، جو تھکی ہوئی قوم ہو، جو کسی کام کی نہ ہو، جو ذلیل و رسوا ہو چکی ہو، اس کو زندہ کرے اور دنیا کی عالمی طاقتوں کے سامنے کھڑا کر دے، جو امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے اس صدی میں کیا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے ساتھ کیا. اور نذیر کسے کہتے ہیں؟ نذیر صرف یہ نہیں ہے کہ عذاب خدا سے ڈرائے، بلکہ نذیر اس کو کہتے ہیں کہ جو دشمن سے انسان کو یعنی باخبر کرے. نذیر اس کو کہتے ہیں جو انسان کو بتائے کہ تمہارے کتنے دشمن ہیں. یعنی ہر انسان کے دشمن ہیں. جیسے اس وقت دنیا کی واحد یہ شیعہ قوم ہے کہ جس کے اتنے زیادہ دشمن ہیں، لیکن یہ قوم غافل ہے. پاکستان اردو زبان طبقہ جو ہے، اردو زبان جو جانتے ہیں پاکستان اور ہندوستان میں، یہ خود جانتے ہیں کہ یہ ابھی کس سطح پر ہیں. یعنی یہ اس حد تک غافل ہیں، ان کے اتنے دشمن ہیں. یعنی سب سے بڑا دشمن جو اس وقت کے فرعون ہیں وہ شیعہ قوم کو نابود کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، شیعوں کے اندر تفرقہ پھیلانے پہ لگے ہوئے ہیں اور شیعوں کے نظام مرجعیت پر اٹیک کر رہے ہیں، عزاداری پر حملے کر رہے ہیں. لیکن یہی جو شیعہ قوم یہ غافل ہے، کیونکہ یہ شیعہ قوم ہی تو ہے جو ان ظالم طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں. یہ فلسطینیوں کی آرزو، یمن کے جو مسلمان ہیں ان کا ساتھ کون دے رہے ہیں؟ یہی نظام مہدویت والے، یہی شیعہ مسلمان ہیں. تو بس اس طرح مسلمانوں میں سے اس طبقے کو بیدار ہونا ہے اور تمام مسلمانوں کو متحد ہونا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ یہ بشیر و نذیر جو رسول اللہ تھے، تمام مبلغین کو بھی چاہیے کہ وہ بشیر و نذیر بنیں، وہ اپنی ملتوں کو آ کر باخبر کریں، ان تمام قرآنی اصطلاحات، قرآنی مفہوم اپنی ملتوں کے سامنے رکھیں. ایک اہم ترین اور واقعہ جو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے. آپ کی زندگی در حقیقت ایک ایسی انسان کے لیے عملی نمونہ ہے کہ جو بھی شخص امام علی علیہ السلام کا زندگی نامہ پڑھے تو وہ احساس کرے گا کہ کس حد تک ایک الہی نمائندے کو مشکلات ہوئیں، کہ یہ الہی نمائندہ، اس الہی رہبر کو کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا. لیکن جنہوں نے تسلیم کیا وہ بھی اس طرح تسلیم نہیں کیا کہ جس طرح کرنا چاہیے تھا، جس طرح یعنی ایک رہبر کو رہبر ہونا چاہیے. اور ایسے عظیم رہبر کے ساتھ یہ کیا گیا. یہی جنگ صفین کا واقعہ، جنگ نہروان کا اور اس طرح کے مختلف. اب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ایک ستارہ شناس ایک شخص تھا جو خطبہ نمبر غالباً 77 میں ہے نہج البلاغہ میں. یہ شخص آتا ہے اور امیر المومنین امام علی علیہ السلام کو آ کر فرماتا ہے، منع کرتا ہے کہ یا علی آپ اس جنگ نہروان کی طرف حرکت مت کیجیے. اب امام علی علیہ السلام، جنگ نہروان ایک جنگ تھی جو خوارج کے خلاف تھی. یعنی خوارج ایک تفکر ہے جو ہر دور میں ہے، یعنی ایک شدت پسندی کا تفکر، ایک ایسا تفکر، ایک ایسا جمودی تفکر کہ جس کا سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ ان الہی رہبروں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو در حقیقت خدا کے نمائندہ ہوتے ہیں. جیسے آج در حقیقت ایسے رہبر کہ جو اس وقت کی ظالم طاقتوں کے مقابلے میں ہیں، جو ملتوں کو بیدار کر رہے ہیں، تو پھر کیا کچھ مسلمانوں میں ایسے خوارج ہیں جو گروہ ہیں جو ان رہبر کے خلاف ہیں، جو ان الہی رہبروں کے خلاف ہیں، جو مسلمانوں کو بیدار کرتے ہیں، الہی علماء کے خلاف ہیں. تو در حقیقت اس وقت بھی ایسے تھا کہ یہ خوارج ایک گروہ ابھرا اور انہوں نے امام علی علیہ السلام کے خلاف جنگ کی. تو امام جب ان کے سے جنگ کرنے جا رہے تھے، جنگ نہروان، تو یہ ایک ستارہ شناس شخص جو ہے یہ آیا، اس نے کہا کہ یا امیر المومنین میرا علم مجھے بتا رہا ہے کہ آپ وہاں پر مت جائیے، یعنی یہ جنگ نقصان دہ ہے اور آپ شکست کھا جائیں گے اور نقصان ہوگا. تو امام علی علیہ السلام نے تعجب بھی کیا، پھر پوچھا کہ اے ستارہ شناس شخص مجھے یہ بتاؤ کہ اس جانور کے، یہ جو مادہ جانور، اس کے اندر پیٹ میں نر ہے یا مادہ ہے، یہ بتاؤ. تو اس وقت وہ سوچ میں پڑتا ہے اور کہتا ہے اچھا میں بتاتا ہوں. تو امام فرماتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، غیب کا علم صرف اور صرف خداوند متعال کی ذات کے پاس ہے. یا خدا اپنے پیغمبروں میں سے اور اپنے برگزیدہ بندگان میں سے اولیاء کو خدا علم غیب دیتا ہے تو وہ باذن اللہ ہے، یعنی خدا کی طرف سے، اور تم نے جھوٹ بولا ہے. لہٰذا تم نے کہا کہ ہم اس جنگ میں نہ جائیں، تو یہ علی ابن ابی طالب اس جنگ میں شرکت کرے گا اور ابھی جائے گا اور جا کر ایسی عظیم فتح حاصل کرے گا کہ تمہارے لوگ تم جیسے افراد سے دور ہو جائیں. اور اب ہم آخر پر آتے ہیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں از خواب گران خیز کی ان اشعار کا ترجمہ کرتے ہیں. جلدی سے پہلے میں وہ پڑھ لیتا ہوں فارسی میں. علامہ کیا فرماتے ہیں کہ ان نقطۂ کشائندہ اسرار نہا اس ملک اس
تن خاکی و دین روح رواں است، تن زندہ و جان زندہ از ربط تن و جان است، بخرق و سجادے و شمشیر و سینہ خیز. یعنی علامہ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک اہم ترین نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، کشائندہ اسرار نہاں، یعنی ایک بہت بڑے راز سے یہ پردہ اٹھا رہا ہے یہ نقطہ. وہ کون سا نقطہ ہے؟ وہاں پہ آگے فرماتے ہیں کہ ملک است تن خاک، یعنی یہ جو ملک ہے اس کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، اور جو دین ہے وہ روح رواں، یعنی جو انسان کے اندر یعنی جو جسم میں روح ہوتی ہے، دین کی مثال وہ ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو ملک اور یعنی ملک اور دین کا رابطہ یہ جسم و جان کے رابطے کی طرح، یعنی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. یعنی انسان کو وہ بتا رہے ہیں کہ دین کو مت چھوڑیں، یعنی وطن پرستی کے ساتھ ساتھ دین پرستی بھی ہو، یعنی دین اصل بنیاد ہو آپ کے پاس. پھر آگے فرماتے ہیں کہ بخرق و سجاد و شمشیر ہو، یعنی آپ کیا ہے نماز کے ساتھ، آپ مسلح کے ساتھ، تلوار کے ساتھ، یعنی آپ مجاہد بن کر اٹھیں اور سینہ خیز اور زمانے میں آ کر انقلاب برپا کر دیجئے. یعنی یہاں پہ یہ پھر آگے فرماتے ہیں از خواب گران خواب گران خواب گران خیز. یعنی علامہ یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس میں کہ در حقیقت یعنی دین اور سیاست، یعنی سیاست در حقیقت عین دین ہے. یعنی یہاں پہ یہ فرمایا، جیسے ایک اردو کا شعر ہے آپ نے فرمایا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. بالکل ایسے ہی ہے کہ جن ملکوں میں الہی اور دینی سیاست نہیں ہے، جو خوف خدا نہیں رکھتے جو حکمران، وہ چنگیز خان کی طرح بن جاتے ہیں، وہ ہلاکو کی طرح بن جاتے ہیں، یعنی جو ظلم و جبر کرتے ہیں. ہمارے مسلمانوں کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، یہ اندلس کا واقعہ، یہ بغداد کا واقعہ، اور یہ اس زمانے میں جو سلطنت عثمانیہ کا واقعہ، اور یہ تمام واقعات یہ ہمارے سامنے ہیں. یہ فلسطین کا واقعہ کہ یہ سب کیوں ہوا ہے؟ چونکہ مسلمان جو ہیں ان کے سامنے یہ دین کے اصلی آئیڈیالوجی کو نہیں بیان کیا گیا. یہی وہ دین ہے کہ در حقیقت عین سیاست ہے. اس دین نے ہی دنیا کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے. تو اس دین میں تمام چیزیں ہیں. یہ کیسے ہو کہ ایک دین جس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بیان کی گئی ہیں، وہ دین ایک ملک کی حاکمیت کا وہ کنسیپٹ نہ رکھتا ہو. بس دین عین سیاست ہے، سیاست عین دین ہے. تو اس نقطے کو ہمیں سمجھنا ہے. ان اشعار میں علامہ اقبال رضوان اللہ علیہ یہی بیان کر رہے ہیں. تو یہ ایک اہم ترین پیام تھا ان اشعار میں. اور آخر پر میں آپ کی خدمت میں روزے کے حوالے سے کچھ بیان کر دوں. اب جو کہ ایام رمضان ہیں، روزے ہیں، انشاءاللہ تمام مسلمان روزے رکھ رہے ہوں گے. تو اس وقت روزہ در حقیقت بیداری کی ایک مشق ہے، انسان کی روح کو رابطہ خدا کے ساتھ کرنے کا ایک بہترین طریقہ، وسیلہ، ذریعہ ہے روزہ. اور روزے کی قبولیت کے روایات میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 اہم ترین اوقات ہیں. سب سے پہلا افطار سے 1 گھنٹہ پہلے آپ راز و نیاز کیجئے، پھر سحری سے 1 گھنٹہ پہلے آپ خدا کے ساتھ راز و نیاز کیجئے، اور پھر سحری کے بعد غروب آفتاب تک. یہ 3 اہم ترین وقت ہیں کہ ان میں آپ انشاءاللہ اپنے خدا کے ساتھ باتیں کیجئے، قرآن کا مطالعہ کیجئے، تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، یعنی ترجمے کے ساتھ. جس ترجمے کو آپ جانتے ہیں قرآن کو، اس ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ خداوند متعال اس کتاب میں ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، خدا تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے، رسول اللہ کی کیا آرزو تھی. تو انشاءاللہ امید ہے کہ خدا تعالی ہماری زندگیوں کو بیدار کرے گا، ہماری زندگیوں کا صحیح رخ کرے گا، اور انشاءاللہ انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.